لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال: والله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ایک آیت تو سورہ حجرات کی وہی آیت ہے جس کے حوالے سے گزشتہ 2 مجالس ہوئی تھیں، اور دوسری آیت کی تلاوت آج اس لیے بھی کی گئی کہ مرحوم فصیح بھائی کے سوئم کی مجلس اس مجلس میں شامل ہو گئی ہے، اور جو ہمارا سورہ حجرات کی آیت کی روشنی میں موضوع اب بن گیا، اس میں بھی اس آیت کو سمجھنا اور اس کے پیغام پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تاریخی بات، عجب یہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، 40 سال پہلے کی تاریخ، ایک بہت ہی مختصر سی تاریخی بات بیان کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ کروں۔ جب سے میں نے مجالس پڑھنا شروع کی، اگرچہ موضوعات بہت زیادہ تھے، پیغمبر کی سیرت پہ 215 تقاریر ہیں، ائمہ طاہرین کی سیرت ہے، علماء کی سیرت ہے، امام زمانہ کے حوالے سے اتنے سارے اشرے پڑھے، مختلف تقاریر ہوئیں، مجالس ہوئیں، اور ساتھ ساتھ موت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی تھی۔ باقی ساری باتیں تو لوگ ہمیشہ سے بھول جاتے تھے، صرف یہ یاد رہتا تھا کہ یہ موت کے بارے میں بہت پڑھتے، اور موت کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے تو یقیناً مولا کا فرمان تو ذہن میں رہے گا کہ اے ہمارے شیعوں، قیامت کے دن کے بارے میں اتنا نہ ڈرنا، لیکن قبر کا عذاب تو اللہ نے بنایا ہی شیعوں کے لیے، تو وہ زیادہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ دیکھیں وارننگ آ گئی ہے معصوم کی جانب سے کہ عذاب قبر تو ہے بنیادی طور پہ صاحبان ایمان کے لیے، اصل دوسروں کو بھی ملے گا، لیکن بنیادی اعتبار سے اس کا مقصد پرائمری پرپس تھا صاحبان ایمان، تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے یاد دلانا پڑتا تھا۔ تو میں قبر والا باقو بھی بنا، میں ڈراکولا آف اسلام بھی بنا، میں ملا عذاب بھی بنا، میں جہنم کا داروغہ بھی بنا۔ اب یہ تو عام لوگوں کی بات، یہ تو کہیے کہ الحمدللہ اس زمانے میں یہ فیس بک وغیرہ نہیں تھے، اور اس طرح کے ہمارے گروپ نہیں بنا کرتے تھے انٹرنیٹ پہ۔ 1971 72 73 میں تو چیزیں تھی بھی نہیں، ورنہ تو شاید اتنے نیگیٹو پروپیگنڈے میں دب کر مجھ جیسا انسان بھی ختم ہو جاتا۔ آپ ذرا سا جسم وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا، تو میں دب کے ختم ہو جاتا۔ اس وقت جب پروپیگنڈا ہوتا بھی تھا تو وہ اتنا محدود ہوتا تھا، اتنی اس کی سرکولیشن نہیں ہوتی۔ تو اب ایک سوال یہ تھا، کچھ لوگوں نے محبت میں اور خلوص میں بھی بات کی کہ مولانا آخر ان موضوعات پر، تو ایک تو وہی جواب جو میں نے شروع میں دے دیا کہ جی میرے موضوعات بہت زیادہ، ایک ہی چیز آپ نے اس میں سے چن کے نکال لی ہے، باقی ساری باتیں بھی۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ قرآن کریم
جو صاحبان ایمان کے لیے بہت بڑے بڑے تین مسئلے، بہت بڑے بڑے تین مسئلے، بلکہ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ مومن کے لیے بڑے بڑے تین مسئلے، ذرا سا اس کو بدل دوں، آخری زمانے کے مومن کے لیے جو تین بہت بڑے مسئلے، ہر زمانے کے مومن کے لیے ہے لیکن آخری زمانے کا مومن، اس کے لیے جو تین بہت بڑے بڑے مسئلے، ان میں سے پہلے مسئلے کا سلوشن قرآن نے یہ بتایا، اور یہ ہے وہی سورہ تکاثر کی آیت کا ترجمہ۔ تو اب میں جواب دے رہا ہوں ان لوگوں جو خلوص کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، مجالس میں شریک ہوتے ہیں، بات ہو رہی ہے 74 کی، بات ہو رہی ہے 75 کی، لیکن یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا اس ٹاپک پر اگر بالکل بات نہ کی جائے، جس چیز کو میں نے اپنی صفائی میں پیش کیا وہ اسی کو دلیل بنا رہے ہیں۔ یہ جو مولانا آپ نے کہا کہ میں نے اتنے اور موضوعات پہ بھی بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسرے سبجیکٹ ہیں بہت سارے، تو آپ اسی پر رہیے، نہ ہو آدمی کے پاس کچھ کہنے کو، صرف یہی باتیں ہوں عذاب کی تو ٹھیک ہے، برداشت کر لیا جائے، یہ بیچارے کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، ہے تو کچھ بھی نہیں میرے پاس، لیکن جتنا بہت جہالت کے عالم میں یہ باتیں پڑھتا تھا عذاب کی، اتنی دوسری باتیں بھی تھی، تو کہا کہ اسی پہ رہیے، آخر کیا ضرورت ہے آپ کو لوگوں کی گالیاں کھانے کی، اور کیا ضرورت ہے اتنی مخالفت کی؟ تو قرآن کریم سلوشن بتا رہا، اب دوا تو دینا پڑے گی، چاہے مریض طبیب سے راضی ہو کہ راضی نہ ہو، اور آپ لوگوں کا اور ہمارے مسئلے میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت میں ہماری گردنیں پکڑی جائیں گی۔ آپ کا تو عذاب قبر کا مسئلہ تھا، قیامت میں تو آپ بہت آرام سے یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے کہ پروردگارہ ہم تو 10 دن مسلسل المہدی میں گئے تھے یا آئے تھے، انہوں نے ہمارا 1 گھنٹہ لیا، بلکہ کل کی رات کو 1.5 گھنٹہ لے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے تو ہمیں کچھ بتایا نہیں، ہم کیا کریں؟ واقعاً آپ کا یہ ویلڈ اعتراض قبول کیا جائے گا۔ تو اب مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم آپ کو تو جواب دیں نہیں، اللہ کو جواب دیں۔ قرآن کریم اس آیت میں ہمارے اور آپ کے بہت بڑے مسئلے کا سلوشن پیش کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے 2 جملے آج کی مجلس میں کہہ دیے، مومن کا بہت بڑا مسئلہ یہ، اور پھر میں نے کہا کہ آخری زمانے کے مومن کا بہت بڑا مسئلہ یہ۔ تو پہلے تو پیغمبر کی وہ حدیث جہاں پہ ایک سوال ہو رہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے چاہنے والے اور آپ کے ماننے والے، پیغمبر تو اسلام لے کے تو پیغمبر آئے ہیں، شریعت کا نظام لے کے تو پیغمبر آئے ہیں، بنیادی اعتبار سے رسول کی اور امام کی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، پھر بھی امام دونوں ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں، لیکن بنیادی اعتبار سے رسول ہے مبلغ، امام ہے محافظ۔ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ کرنا، یعنی دین کو اللہ سے لے کے بندوں تک پہنچانا، اور امام کا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا، وہ محافظ ہیں اور وہ مبلغ ہیں۔ تو یا رسول اللہ، جو دین، جو شریعت، جو نظام آپ لے کے آ رہے ہیں، آخر آپ کی زبان سے یہ سننے کے بعد لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ جن پہ اثر ہو بھی رہا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ بھی آخر چلتے چلتے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ گناہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے، تو کیا رسول اللہ کے زمانے میں گناہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے۔ اسلام کی وہ سزائیں کہ جس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے، ان میں سے مثلا اسٹوننگ، رجم یا سنسار کرنا، رسول کے زمانے میں اس پہ عمل ہوا، تو بڑے بڑے گناہگار بھی تھے۔ تو یا رسول اللہ، آخر آپ کی زبان سے بھی سننے کے بعد، ہم جیسے جاہلوں کی زبان سے سنا اور مجمع پہ اثر نہ ہوا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن رسول اللہ، پہلے معصوم سے میں بات کر رہا ہوں اور آخری معصوم تک بات کو پہنچاؤں گا، ہر معصوم کا ریفرنس نہیں دوں گا، لیکن پہلے اور آخری معصوم۔ تو وجہ کیا؟ آخر یہ ہم سے گناہ اور غلطیاں اور خطائیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی، اور آپ سے محبت کرنے کے باوجود، اور آپ کی بات قبول کرنے کے باوجود۔ بھئی ابو لہب سے غلطیاں ہوں، ابو جہل سے غلطیاں ہوں، ولید ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ایک لمبی لسٹ، تو سمجھ میں آتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ابو جہل کے بارے میں نازل ہوا کہ ٹھیک، لیکن جو آپ کو مان کر کلمہ پڑھ چکے، تو پیغمبر نے ایک جواب دیا تھا
کہ جس کے اندر ایک فارمولہ بتا دیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، جتنے بھی خطائیں اور غلطیاں، دیکھیں گناہ تو بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی، کہا کہ اس سب کی جڑ، اس سب کا جو روٹ کاز ہے، رأس کل خطیہ، ہر گناہ کی بنیاد دنیا کی اور مال کی محبت۔ یہ باقی سارے گناہ جو ہے نا وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی ماں ہے، یہ گناہوں کا اصل سبب ہے۔ اب یہ حدیث پیغمبر کی آخری زمانے کے لیے نہیں، یہ اس ٹائپ کی حدیث نہیں ہے کہ آخری زمانے کا فتنہ یہ ہوگا کہ عورتیں اپنی سواریاں چلائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ بعض خواتین کو یہ جملہ بہت تعجب میں ڈال دے گا، بعض جو مجلس سے سن رہی اور جو صرف عقیدت میں صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتی ہیں، مجلس میں بیچ میں دنیا بھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں ان کی باتیں، لیکن جو سن رہی ہیں تعجب میں۔ اسی لیے میں نے 3 بار یہ لفظ دہرائے کہ اس حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عمل حرام، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عمل اس کو کنڈیم کیا جا رہا۔ لفظ فتنہ آیا، اس کی تشریح تو باقی ہے میرے اوپر، لیکن چونکہ ابھی مجلسیں بھی باقی ہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے موقع پہ تشریح ہوگی۔ تو پیغمبر وہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہہ کر کے یہ آخری زمانے کے لیے، آخری زمانے میں حج کرنے والے ریاکاری کے لیے حج پہ جائیں گے، یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہہ کر کے یہ آخری زمانے کے لیے۔ لیکن یہ جو حدیث حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ ہر زمانے کے لیے، تو ہر زمانے کے مومن کا مسئلہ یہ کہ اسے گناہ سے بچنا ہے اگر وہ امام کا ماننے والا، اور گناہ ہو جاتے تو آخر کیوں ہوتے؟ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو کہا حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ جو دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت نے، عقلی بات ہے کہ جو روٹ کاز ہے نا اسے جا کے ختم کرو، پھر بات کے پرابلم خود بخود سالو ہو جائیں۔ بچپنے میں ہی، بلکہ بچپنا بھی، پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ شہید کیے گئے۔ کیوں؟ آخر اس وقت تک تو پیغمبر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جناب عبداللہ رسول خدا کے والد مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے، جو اس وقت مدینہ نہیں کہلاتا تھا، یثرب کہلاتا تھا، شام جا رہے اور مدینے میں شہید کیا گیا۔ کیوں؟ آخر ان سے کسی کو کیا اختلاف اور کیا دشمنی تھی؟ بلکہ عبداللہ تو خیر، عبداللہ کے بھی والد شیبۃ الحمد، آخر ان کا نام چھپا کر عبد المطلب کا نام ان کو کیوں دیا گیا؟ شیبۃ الحمد اصلی نام ہے۔ چنانچہ آج بھی تمام مجتہدین اپنی کتابوں میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آدمی خانہ خدا کی زیارت کے لیے جائے، چاہے حج کے لیے، چاہے عمرے کے لیے، اور چاہے وہیں کا رہنے والا ہے مکے کا اور خالی زیارت کرنا ہے، باب بنی شیبہ سے جائے۔ بنی شیبہ، شیبہ کی اولاد، تو شیبہ ہیں کون؟ جن کی اولاد والے جس دروازے سے آتی اور جاتی ہے اس سے آج تک 1400 سال نہیں 1600 سال ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بھی 125 سال سے زیادہ تھے۔ آج جو ابھی میں بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 115 سال میکسیمم انسان کی ایج ہو سکتی، چاہے سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، اس سے زیادہ نہیں، اور ایکسیپشنل کیس میں 125 بس۔ 125 کے لیے بھی 10,000 پلینٹ کو ڈھونڈیں گے تب ایک آدمی ایسا ملے گا۔ حضرت عبداللہ کی عمر، حضرت عبد المطلب 125 سال، چنانچہ 1400 سال تو اسلام تو ہوا ہی ہے، ان سے بھی پہلے کی بات 1600 سال۔ یہ جو دروازہ ہے جس سے حرم میں داخل ہونا آج بھی مستحب، تمام مجتہدین کی کتاب، اب یہ آپ کو مرحوم آغا خوئی کی بھی حج کی کتاب ملے گی، امام امت امام خمینی کی بھی حج کا رسالہ موجود ہے، آیت اللہ السیستانی کی بھی حج کی کتاب ہے، رہبر آیت اللہ خامنہئی کی بھی، سب میں دیکھ لی آج 1600 سال کے بعد۔ تو یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے کہ یہ مستحب کیوں، گرچہ مستحبات تو مستحبات، واجبات میں بھی یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں، لیکن بعض واجبات و مستحبات میں اس کا جواب خود سے دیا گیا۔ تو اب یہ باب بنی شیبہ سے داخل ہونا مستحب کیوں، وہ ایک الگ موضوع، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، لیکن جو دروازہ ہے یہ دروازہ آخر باب بنی شیبہ، شیبہ کی اولاد،
شیبہ ہیں کون؟ حضرت عبد المطلب. اصلی نام شیبۃ الحمد ہے. عبد المطلب تو نام اس لیے ملا کہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ یہ مکے میں آئے تھے، اور تو لوگ سمجھے کہ ان کے چچا کہیں سے غلام خرید کے لا رہے ہیں. کہا کہ یہ تو مطلب کا غلام آیا ہے، بڑا اچھا غلام ہے، بہت ہی گریسفل پرسنالٹی تھی بچپنے سے. لیکن یہ نام جو مکے والوں نے غلط فہمی میں ان کو دیا، نام بھی نہیں دیا، وہ تو ایک دوسرے کو نیوز دے رہے تھے. تم نے دیکھا کل ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب غلام لے کر آئے، عبد المطلب کو دیکھا، یعنی مطلب کا غلام. اسلام نے اسی نام کو رکھا. اور اسلام آنے سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آئیڈینٹی چھپانا، ان کا نام شیبہ چھپانا. کہا یہ عبد المطلب نام چل پڑا تو اسی کو چلا. آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف ایک وجہ سے، وہ اہل کتاب جن کی کتابوں میں پیغمبر کی پیشین گوئی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور وہ یہ کرے گا جس کا سب سے بڑا نقصان ہم کو ہوگا. وہ پیغمبر سے 2 نسل پہلے سے یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ رسول آخری نبی، ان کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے باپ کو ہی ختم کر دو. باپ ہی نہ رہے تو پھر بیٹا کہاں سے دنیا میں آئے؟ اور ان سے پہلے کی جنریشن نے کہا کہ دادا ہی کو ختم کر دو. بہت پرانی یہ کہانی ہو گئی اور بہت لمبی بات ہو گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ عقلی چیز ہے کہ ماں کو ختم کر دو، باپ کو ختم کر دو، مسئلے کی جڑ ہی نہ رہے تو باقی مسئلے پیدا نہیں ہوں گے. اب یہ ہے دشمنوں کی طرف. جناب نرجس خاتون کو اتنے سیکریٹ طریقے سے امام کے گھر میں کیوں پہنچایا گیا؟ بھئی ایک آدمی شادی کر رہا، شادی تو بہت زیادہ ایک پرسنل میٹر، مگر جس انداز سے نرجس خاتون کو چھپا کے لایا گیا کہ اس میں ان کی توہین بھی ہو گئی. اور ایسی توہین کے آج جب کوئی جلا بھنا دشمن اہل بیت کھڑا ہوتا ہے تو یہ اعتراض کو فوراً جوڑ دیتا کہ آپ کے ائمہ طاہرین. دیکھیں چونکہ مجھے یہ جملہ آج کہنا تھا تو آج اسی لیے میں نے جان بوجھ کے خطبے تطہیرہ والی آیت کو بھی استعمال کیا کہ وہ ہمارا عقیدہ. وہ کہتے جی کہاں کا عقیدہ؟ آپ کے ائمہ طاہرین تو سب کنیزوں کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ. کیونکہ جناب شہر بانو بھی کنیز بن کے بظاہر مدینے آئی تھی، اور جناب نرجس خاتون بھی کنیز بن کے سامرہ آئی تھی. تو اب وہ تو خیر ان کا اعتراض، اس کا جواب، یہ ایک بالکل الگ موضوع. اور ابھی بھی یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کیونکہ عالم اسلام میں بہرحال غلامی اور کنیزی کے حوالے سے ابھی تک لوگوں کے ذہن میں بنیادی مسئلے ہیں. ویسٹ میں تو یہ چیز کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی، لیکن وہاں تو یہ ہے نا کنیز کی اولاد. تو اب یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں، تھی وہ بادشاہ کی بیٹی، لیکن دشمنوں سے ان کو چھپانے اور بچانے کے لیے بظاہر کنیز بنا کے لایا گیا. لیکن کیوں؟ کہا کہ آخری امام کو جو روکنا چاہ رہے وہ آخری امام کی ولادت سے پہلے میٹنگ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ماں ہی کا خاتمہ کر دو، جب ماں نہ ہوگی تو بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا. دیکھیں اب یہ آخری رسول ان کے باپ کا خاتمہ کر دو، آخری امام ان کی ماں کا خاتمہ کر دو. لیکن بہت ہی سملر ہیں رسول اور امام کے حالات، آخری رسول آخری امام. لیکن دونوں کا خلاصہ یہ کہ باپ اور ماں سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے. اگر آگے کی نسل کو مٹانا تو باپ اور ماں کو ختم کرو. پیغمبر نے کہا ہر گناہ پیدا ہوتا ہے مال کی محبت سے. یہ جتنے گناہ ہیں یہ اولاد ہیں، یہ نسل ہیں. وہ تو دشمنوں کی سازش تھی، ناکام بھی کی اللہ نے، مگر یہ شیطان کی سازش ہے کہ ہمیں گناہ میں نہیں لے جائے گا، مال کی محبت دل میں پیدا کرے گا. وہ مال کی محبت پیدا کرنے کے بعد پھر وہ کہیں جا کے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائے گا. اب اسے کچھ نہیں کرنا، مال کی محبت آ گئی، اب خود بخود گناہ اس سے پیدا ہوں گے. اب یہ پیغمبر کی حدیث کو بہت آسان الفاظ میں کہنے کی میں نے کوشش کی، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع جیسے جیسے آگے بڑھ رہا
وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو ایمان کو ختم کرنے والی ہیں، تو سوال یہی ہوگا کہ ان چیزوں کو کیسے روکا جائے، پہلے جڑ کا خاتمہ کرو۔ اب یہ حدیث ہر دور کے مسلمان اور مومن کے لیے، لیکن پھر آخری زمانے کے لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ مال کی محبت۔ یہ تو وہ جملہ ہے جسے میں نے اپنے بھونڈے الفاظ میں ترجمہ کر کے یا اس کا انٹرپریٹیشن کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جملہ کیا ہے کہ آخری زمانے کے مومن کو بہکانے کے لیے دجال جو 3 ہتھیار لے کے آئے گا یا 3 ٹول لے کے آئے گا، جس کے ذریعے وہ بہکائے گا، اس میں سب سے پہلا مال ہے۔ وہ کان کا مہر نکال کے روٹی میں رکھ کے روٹیاں دے گا۔ یہ ساری گفتگو وہی ہے مال کے حوالے۔ تو دجال پہلے زمانے کے مومن کا مسئلہ نہیں، دجال درمیانی زمانے کے یعنی چھٹے امام کے زمانے کے مومن کا مسئلہ نہیں، دجال 10ویں امام کے زمانے کے مومن کا مسئلہ نہیں، دجال امام زمانہ کی امامت کے شروع زمانے کے مومن کا مسئلہ نہیں، دجال آج کے مومن کا مسئلہ ہے اگر یہ آخری زمانہ۔ تو دونوں چیزیں پورے اسلام کو بھی دیکھیں تو مال محبت، مال کی محبت، اور اگر خاص آخری زمانے کے مومن کو بھی دیکھیں، جو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے ہم ہی آخری زمانے کے مومن ہوں۔ زمانہ بہت ٹف ہوگا لیکن دعا، کیونکہ جب پیغمبر نے آخری زمانے کی 15 نشانیاں مولا کو بتائیں تو مولا کو تو کیا بتائیں، مولا کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچائے۔ تو وہ ساری کی ساری وہ نشانیاں تھیں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ زمانہ بہت خراب ہوگا۔ میں ایک ایک جملے پہ اپنے آپ پہ خود کنٹرول کرتا ہوں کہ موضوع سے نہ ہٹنے پاؤں۔ 15 خرابیوں کا وہ خلاصہ جو ہر مومن کے ذہن میں ہے کہ آخری زمانہ بہت برا زمانہ، اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، بیویاں شوہر کے قابو سے باہر نکل جائیں گی، اور باقی ساری چیزیں، مومنین کا قتل عام ہوگا۔ یہ جو خلاصہ ہے، تو جب پیغمبر نے وہ نشانیاں بتائیں تو آخر میں وہ جملہ بھی بڑھا دیا کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر تو ہم پر ظلم کریں گے ہی، اللہ بھی نعوذ باللہ ہمارے ہی پیچھے پڑ جائے گا، آندھیاں آئیں گی اور طوفان آئیں گے اور زلزلے آئیں گے اور سیلاب آئیں گے، اور مومنین کرام کے علاقوں میں زیادہ۔ تو آخر میں جب یہ حدیث پوری ہو گئی، 15 باتیں ہیں، ایسی بہت حدیث ہیں، لیکن جو کہ 15 چیزوں والی حدیث میں اکثر مجلس میں پڑھتا ہوں، تو جو لوگ میری مجلس میں میری وجہ سے آتے ہیں ان کو یاد ہے، جو ایصال ثواب کی وجہ سے آئے ہیں شاید ان کو یہ حدیث یاد نہ ہو، لیکن مولا نے آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو وہ بہت ہی خراب زمانہ، الفاظ میرے ہیں کیونکہ وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا، یا رسول اللہ پھر تو بہت ہی خراب زمانہ ہے رہنے کے لیے، اس میں آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا اے علی، وہی تو سب سے زیادہ مبارک زمانہ، کیونکہ یہ ساری خرابیوں کے نتیجے میں میرا بیٹا تیرا بیٹا ظاہر ہوگا اور ان کا خاتمہ کرے گا۔ تو آخری زمانہ اگر آپ آدھا پڑھیں روایات کو، آدھا اس میں خالی خرابیاں بتائی گئی، تو دعا یہی کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ وہ زمانہ ہمیں نہ ملے، اب اس سے پہلے دنیا سے گزر گیا۔ لیکن پیغمبر نے کہا وہ تو بڑا برکت والا زمانہ، کہ اسی کے نتیجے میں تو خود جناب نرجس خاتون کا ایک جملہ آپ کو یاد ہے نا، کیونکہ یہ واقعہ خالی اب ممبروں پہ نہیں پڑھا جاتا، خالی کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، غالباً اس کے اوپر کوئی فلم بھی بن گئی ہے اور ڈاکومنٹری بھی تیار ہو گئی ہے جناب نرجس خاتون کا پورا واقعہ۔ تو اب ذرا آسانی ہو جاتی ہے خطیب کے لیے، اب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو فلم بنی ہے تو ہر ایک کو معلوم، اور جناب مریم کا واقعہ پورا بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جناب نرجس خاتون پر بھی جو ایک فلم بن گئی ہے، میں نے خود دیکھی تو نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ جملہ ہوگا کہ جس دن نرجس خاتون کی پہلی شادی ہو رہی تھی، کل کی مجلس کا عنوان تھا فیملی لائف، تو یہ شادی والی بات بھی اگر آ گئی ہے تو ذرا ربط کے ساتھ، مگر فی الحال کل کی مجلس سے اس کو جوڑنے کا ٹائم نہیں۔ تو خلاف جناب نرجس خاتون کی جو پہلی شادی ہو رہی وہ نہیں ہو سکی، زلزلہ آ گیا، پورا محل ہلنے لگا، جتنے انتظامات شادی کے تھے وہ درہم برہم ہو گئے،
کہیں طوفان آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے تو جو تقریب ہے وہ تو ڈسٹرب ہو جاتی. یہاں تک کہ دولہا کو جہاں بٹھایا گیا تھا وہ مسند یا تخت بھی اس طرح الٹا ہو کے گرا کہ دولہا منہ کے بل جا کے زمین پہ گرا، زخمی ہو گیا. اس وقت تو شادی ممکن ہی نہیں رہی. شاید اب اتنی تفصیل تو نہیں ہے لیکن شاید اتنا زخمی ہوا ہوگا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے کے قابل بھی نہ رہا ہوگا، دانت ٹوٹ گئے، زبان زخمی ہو گئی شاید. بہرحال شادی کینسل ہو گئی. بہت پریشان جناب نرجس خاتون، بہت پریشان. عمر اس وقت 15 سال سے بھی کم کی ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ شادی اس طرح سے ڈسٹرب ہو جائے. مگر یہی تو جملہ ہے نا کہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں کتنا بڑا امتحان میرے اوپر ہے اللہ کا. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہی پریشانیاں کتنی برکت آج کی رات لے کے آ رہی. وہی شادی کی رات، اسی رات کے اختتام پہ شہزادی نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے اپنے بیٹے 11ویں ایمان سے شادی کروائی. وہ سارا واقعہ آپ کو یاد بھی ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہوگا فلم کی شکل میں. لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی پیغام کہ جو بدترین زمانہ ہے کا وہی مبارک ترین زمانہ. یہ جملہ ہے جناب نرجس خاتون کہ میں جس رات کو سب سے زیادہ نحس سمجھ رہی، نحس تو جنتریہ ہم لوگ دیکھتے ہی صرف ایک کام کے لیے ہے، کون سی تاریخ نیک ہے کون سی نحس ہے. نحس یہ لفظ تو ہر ایک کے علم میں ہے، یعنی جو ایج گروپ میری مجلس میں آ رہا جسے میں سب سے نحس تاریخ سمجھ رہی وہی میرے لیے سب سے مبارک تاریخ بنی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام کہ آخری زمانہ جو سب سے بدترین زمانہ وہ ہوا شر الازمنہ. یہ بھی ایک حدیث میں تمام زمانوں میں سب سے شر والا زمانہ. اب پیغمبر کہہ رہے کہ اے علی وہی تو برکت والا زمانہ کہ اس کے نتیجے میں میرا اور تیرا بیٹا دنیا میں ظاہر ہوگا اور اسلام پھیلائے گا اور باقی باتیں تو پوری حدیث اپنے موقع پر آئے گی. لیکن خلاصہ یہ کہ آخری زمانے کے مومن کے لیے کہا گیا کہ تمہارا سب سے بڑا امتحان وہ دجال بنے گا جو اللہ نے اس سے پہلے کسی زمانے کے مومن سے یہ امتحان نہیں لیا. اور کسی زمانے سے میری مراد ہے کہ اسٹارٹ فرام آدم 1,20,000 انبیاء اور 13 معصوم، یہ آخری اور کیا ہے وہ مال. تو حب الدنیا رأس کل خطیہ اور دجال، یہ دونوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو مومن کو بہکانے کا وہ شراب نہیں. شراب سے ہر مومن اس کے ہاتھ میں نہیں پھنسے گا اور وہ خنزیر نہیں اور وہ باقی گناہ نہیں ہے. لسٹ لینے کا بتانے کا کیا فائدہ، وہ ہے مال کی محبت. اور قرآن کریم نے سلوشن بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ وہ آیت جس پہ مولانا خصوصی خطبہ دیا جو نہج البلاغہ میں موجود. 2-3 ہی آیتیں تو ہیں جس کی تفسیر مولانا نے ممبر کوفہ پر کی ہے، جن میں کی تکاثر الہاکم ہلاک کر دیا تمہیں تکاثر، مال کی محبت، مال بڑھ جائے، مال کثرت سے ہو جائے. جو 2 دن پہلے ایک بات آئی تھی اور جیسا کہ مجھے توقع تھی فوراً سوال بھی آ گیا. انویسٹمنٹ پراپرٹی، ایک کے بعد دوسرا مکان، دوسرے کے بعد چوتھا مکان، چوتھے کے بعد 20واں مکان. مال کی محبت نے تمہیں ہلاک کر دیا یا غافل کر دیا. ہلاک کے دو معنی، دونوں ہی خطرناک معنی. یہاں بھی ہلاک کرنے سے مطلب وہ موت والی ہلاکت نہیں ہے، ایمان ختم ہو کے رہ گیا، آدمی غافل ہو گیا حق سے اور حلال و حرام سے. مال کی محبت میں کثرت اور شیطان جبریل خالی بے پردہ عورت کی میت کو دیکھ کر ہی نہیں مسکراتے. جو کل کی حدیث ایک اشارہ آیا، میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی کیونکہ بہت پڑھتا رہتا. کہا کہ یا رسول اللہ دوسرا میں اس مومن کو دیکھ کے بھی قہقہے لگا کے ہنستا ہوں. اور خالی جبرائیل نہیں، کچھ چہرے ایسے ہیں بلکہ کافی جو کل نہیں تھے. پیغمبر نے ایک سوال کیا تھا جبرائیل سے کہ جبرائیل تم فرشتے بھی کبھی ہنستے ہو؟ فرشتے جو ہے وہ انسان اور روبوٹ کے درمیان کی چیز. روبوٹ ٹوٹل مشین، انسان صاحب عقل، فرشتے اس کے بیچ میں مشین کی طرح ہے لیکن بہرحال پھر بھی کچھ جذبات رکھتے.
جو اب آج کل کام ہو رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے روبوٹ کو بھی یہ چیزیں دی جائیں. تو کہا کہ تم لوگ کبھی ہنستے ہو؟ اب فرشتے بیچارے اپنے کاموں میں اتنے لگے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ہنسنے کا موقع تھا. کہا یا رسول اللہ مگر 3 موقعوں پہ ہنستے، اس میں دوسرا یہ موضوع آج کا وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی کو اتنا دے دیا جس سے اس کا گزارا ہو رہا، زندگی گزر رہی، اس کے بعد میں اور دولت یعنی جبرائیل کے جملے تو کچھ اور ہیں، تفصیل وقت نہیں ہے، میں تو ابھی آیت کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں، ابھی تو مجلس شروع نہیں ہوئی کہ جب ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. لیکن جبرائیل کا ہنسنا یہ جبرائیل کا جملہ ہے. البتہ انہوں نے کہا کھیت کے حوالے سے، یہ کھیت ہے اس کے پاس، مدینہ بنیادی طور پہ مکہ جو ہے وہ بزنس والا علاقہ ہے کیونکہ وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، اور مدینہ زراعت والا علاقہ ہے، ایگریکلچر لینڈ. تو کہا کہ ایک زمین ایک کھیت ہے جس سے گزارا ہو رہا ہے، 2 ہو جائے 4 ہو جائے 8 ہو جائے 16 ہو جائے. یہی آج انویسٹمنٹ پراپرٹی کا کنسپٹ ہے. کہا ہم پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستے کہ تمہارا گزارا ہو رہا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت بڑھانے، قبر میں تو لے کے کچھ بھی نہیں جاؤ گے. جیسے ہی مومن قبر میں جاتا ہے دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، فرشتے کہتے ہیں کیا لے کے آیا. یہ ساری حدیثیں آپ سنتے ہیں اس سال ثواب، ہنس رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ مال کی محبت کا ایک پہلو، کیا یہ حرام؟ دیکھیں سوال یہ آ گئے. اور کیا انویسٹمنٹ پراپرٹی کے لیے مورگیج لینا گناہ؟ میں نے وہی جواب دیا کہ مجھے دینا چاہیے کہ آنے والے کل کو یعنی ٹمارو نائٹ آفٹر مجلس کوسچن آنسر سیشن ہے، سوال و جواب اس کے لیے رکھ دیں تاکہ جو مجلس کا میرا موضوع ہے وہ اپنی جگہ پہ ذرا سا اسموتھلی آگے بڑھے. تو آئے گا انشاءاللہ جواب لے کے مال کی محبت. اور قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا پرابلم، یہ تمہیں ہلاک کرنے والی چیز ہے. اچھا پھر سلوشن فوراً آ گئے، حتی زرتم المقابر. ہاں پھر تم مال کی محبت سے بچ جاؤ گے اگر قبروں کی زیارت کرو. قبر یہ میرے ان جوابات میں سے ایک جواب تھا جس سے میں نے مجلس شروع کی. اور شروع مجلس میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بجائے معصومین کے فضائل بتانے کے آج مولانا اپنے فضائل بیان کرنے پہ آ گئے کہ آپ مجھ سے سوال کہ آپ قبر پہ اور موت پہ اتنا کیوں پڑھتے. قرآن نے پہلے امام نے کہا کہ تمہارا مین پرابلم ہے مال کی محبت، اور پھر قرآن نے کہا اس کا سلوشن ہے قبر کی زیارت. یعنی قبر یاد رہے، قبر یاد رہے. اور قبر سے مطلب خالی وہ فزیکل قبر جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ نہیں، بلکہ اب یہ تو ایک سمبولک لینگویج ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی کہ قبر کی زیارت کرو یعنی قبر کے اندر کے حالات پہ غور کرو کہ وہاں کیا گزرے. پھر معصومین کے خطبے آ گئے وہ اپنی جگہ. تو سب سے بڑا مسئلہ آخری زمانے کا ہے دجال، اور سب سے بڑا مسئلہ آدم سے لے کے قیامت تک کا ہے مال کی محبت. اور دونوں کا سلوشن ایک ہی ہے کہ انسان موت کو نہ بھولے. موت ہی تو وہ موقع ہے. اردو میں بھی ایک محاورہ ہے، شاید سلینگ محاوروں میں آتا، کفن میں جیب نہیں ہوتی، یہ جو کہا جاتا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے ہم کو یاد تو دلائیں، یاد رکھتے نہیں. اسی لیے اسلام بھی کہہ رہا ہے اور قرآن بھی کہ اس کو ریپیٹ کرتے رہو. فذکر ان نفعت الذکریٰ، لوگوں کو یاد دلاتے رہو. بھول جاتا ہے آدمی، بہت اس کی میموری جو ہے بہت کمزور. آپ کے دادا کے ساتھ کسی نے کیا ظلم کیا وہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن خود ابھی 2 گھنٹے پہلے کیا گناہ، میموری بہت کمزور ہے، چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلسل ریپیٹ کرتے رہو. اور اس میں ایک بات اور سن لی، کیونکہ یہ واقعہ ایک زمانے میں بہت پڑھتا تھا، اور پھر بہت سارے علماء، خطبہ، ذاکرین اور لیڈی ذاکرات بھی پڑھنے لگی. تو میں نے آج کی مجلس کے شروع میں اس کو نہیں ٹچ کیا، اور ابھی بھی بہت خلاصہ، بہت ہی خلاصہ. پیغمبر نے ایک سوال جبرائیل سے کیا تھا، جبرائیل کبھی ہنستے بھی ہو؟ تو کہا کہ ہنستا ہوں اور اکیلا نہیں، سارے فرشتے میرے ساتھ مل کے بیٹھتے. اور 2 سوال پیغمبر ملک الموت سے کیے تھے، وہ ملک الموت کے جاب سے ریلیٹڈ ہے. یہ سوال جبرائیل سے کریں تو اچھا نہیں لگے گا، مناسب نہیں ہوگا. ملک الموت سے، اے ملک الموت، تیرا تو کام ہی ہے لوگوں کو موت دینا. ہر گھر میں جاتا ہے، ہر خاندان میں جاتا، جب کوئی موت ہوتی ہے تو تو پلٹ کے گھر والوں سے کہتا
کہ اس گھر میں نہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں نہ آخری مرتبہ آیا ہوں. پہلے بھی آ چکا ہوں اور بعد میں بھی آؤں گا اور بار بار آؤں گا. لیکن جاب ہی ہے, جب کسی کا ایک جاب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ چیز بہت نارمل لگتی ہے, وہ عادی ہو جاتا. کیوں یہ حدیث میں جملہ آیا, قصائی کا پیشہ اختیار نہ کرنا, کیونکہ یہ دلوں کو سخت کرتا. خالی یہ نہیں کہا کہ یہ مکروہ, ریزن بھی ساتھ میں بتایا. جو مجلس کے شروع میں ایک بات آ گئی کہ بعض چیزوں کا ریزن امام نے بتایا. گانا کیوں حرام ہے اس کا بھی ریزن ہے, لیکن وہ ارادہ تھا آج کی مجلس میں, لیکن وہ اب کل یا پرسوں ہی آئے گا. تو قصائی ریزن بتایا کہ اتنی گردنیں کاٹتا ہے کہ یہ اس کے لیے کام سی بات بن جاتی, دل سخت ہو جاتا. اور یہ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی. اور یہ جو کہا یہ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار نہ کرنا, جو بیسک نیسیسٹی, کہا کہ جب یہ کاروبار کرو گے تو تمہاری خواہش ہوگی کہ معاشرے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں کم ہوں تاکہ قیمت بڑھے اور تمہیں پروفٹ. تو اب یہ تو خیر بہت لمبی حدیث ہے, پوری حدیث پڑھنا تو آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل بزنس کے چیپٹر میں شروع میں پہلے پیج پہ جا کے وہ 6 پروفیشن دیکھ لیجئے جو اسلام میں مکروہ. تو سب کا ریزن بتایا. ریزن یہ ہے کہ جب ایک چیز کے عادی ہو جاؤ, کفن نہ بیچنا, کیونکہ پھر ہر وقت تمنا کرو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مریں, تو مریں گے تو تمہارا کفن, ہاں بغیر پروفٹ کی آدمی تھے تو کبھی تمنا نہیں کرے گا. پروفٹ ہو تو ہر موت اس کی آنکھوں کے سامنے ڈالرز لے کے آئے گی کہ یہ مرا نہیں ہے, میرے لیے ڈالر آ رہے. تو اب یہ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے, ایک کام جب آدمی بار بار کرتا, ملک الموت تیرا کام ہی ہے روح قبض کرنا, لیکن کبھی ایسا بھی ہوا اب روحیں قبض کرتے کرتے ملک الموت وہی حالت ہونا چاہیے جو مثلا ڈاکٹرز کی ہوتی. ڈاکٹرز کے لیے کسی کا مرنا اب کوئی بہت شوکنگ چیز نہیں ہوتی. وہ روزانہ ہاسپٹل میں 2-4 کیس دیکھتا رہتا. تو یہ تو ہمارا تجربہ ہے, ملک الموت تو ڈاکٹر سے زیادہ روح قبض کر چکا, اس ڈاکٹر کی روح بھی قبض کرنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے بھی رونا آ گیا. عام آدمیوں کی بات ہو رہی. اور یہ کہ ملک الموت قسم قسم کے کیسز کو ہینڈل کرتا. وہ بوڑھا بھی مرتا ہے, کبھی جوان بھی مرتا ہے, کبھی بچہ بھی مرتا ہے, کبھی کوئی ایسا بھی مرتا ہے جس کے بعد گھر والوں کے لیے کوئی سہارا نہ ہو ظاہری اعتبار سے. تو ہر قسم کے اس نے کیس ہینڈل کیے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو موت دیتے ہوئے تجھے بڑا تعجب ہوا, بہت ہی حیرت, ایک شوق لگا. کہا کہ یا رسول اللہ 2 واقعات. وہ جبرائیل نے ہنسنے کے لیے 6 باتیں بتائیں, نہیں 3 ہنسنے کی 3 رونے کی. پیغمبر نے ملک الموت سے ہنسنے اور رونے کی بات نہیں پوچھی, صدمہ غم. تو وہ بہت ہی مشہور روایت ہے. کیا ملک الموت نے کہا؟ ملک الموت نے یہی تو کہا کہ یا رسول اللہ تقریباً رونا تو اس وقت آیا تھا جب میں نے اس پریگننٹ عورت کی, پریگننٹ اس کے ڈیلیوری ہو چکی. وہ جو ایک عورت جا رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ, پرانے زمانے میں پلین تو تھے نہیں, تو کروز اور پانی کے جہاز پہ سفر ہوتے تھے. طوفان آیا, جہاز ٹوٹ گیا, غرق ہو گیا, ڈوب گیا, سب لوگ مر گئے. ایک پریگننٹ عورت تھی, وہ نہیں مری کیونکہ مجھے آرڈر ہی نہ تھا اس کی روح نکالنے. چنانچہ جب نہیں مری تو اسے لکڑی کا ایک تختہ مل گیا, وہیں پہ ڈیلیوری ہو گئی. جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی, ابھی وہ نیو بورن بیبی 1 دن کا بھی نہیں, اور مجھے حکم ملا کہ جاؤ جا کے اس کی ماں کی روح قبض کرو. اب جب میں آیا, اتنا بڑا سمندر, پیسفک اوشین یا اٹلانٹک اوشین ٹائپ کا, اور اس میں لکڑی کے ایک تختے پہ ایک ماں تھی, اس کی بھی میں نے روح قبض کر لی. تو اس کے بچے کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا چھوٹا بچہ اب بالکل اکیلا رہ گیا, کیا گزرے گی اس کے اوپر. بعض اوقات ایسی ٹریجک موتیں ہوتی کہ ہم جب فیملی کو دیکھتے ہیں, گھر والوں کو دیکھتے ہیں, تو واقعا اس لیے بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ چلا گیا. یہ بچوں پر, بچیوں پر, بیوہ پر, گھر والوں پہ کیا گزرے. کہیں اکیلے ہوں, کہیں تنہا ہوں, کوئی فیملی ممبر نہ ہو, بہت چھوٹے ہوں ابھی, تو بہت ساری چیزیں. ملک الموت کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے دیکھا.
تو پیغمبر نے کہا پھر بچے کا کیا ہوا؟ کہا وہ مجھے نہیں معلوم، جتنا دیکھا اتنا بتا رہا ہوں۔ اچھا، اور حیرت کب ہوئی؟ کہا جب شداد کی روح میں نے قبض کی۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شداد نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی نا۔ کسی حد تک ویسٹ میں آنے والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ جنت بنت لے کے کیا کریں گے، ہماری جنت تو ہم کو مل گئی، سارے عیش و آرام ہے ہمارے پاس۔ میں اس جملے کو بڑھا نہیں رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا گزر گیا کہ منزل مصائب پہ آ جانا چاہیے، ورنہ یہ جو مینٹلٹی، یہ شداد کی مینٹلٹی، جب نبی خدا پہنچے اور کہا کہ دین حق قبول کر، شداد دنیا کا پہلا حکمران ہے جسے اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، نون ورلڈ۔ روایت میں جو ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، اور وہ بھی اللہ کی ایک رحمت کہیے کہ ٹیسٹنگ کہیے کہ پہلے 2 کافروں کو دی، پھر 2 مومنوں کو دی۔ عدل کے اعتبار سے تو 4 میں 2 مومن 2 کافر، لیکن جو 2 دن پہلے کے مجلس میں آیا کہ اللہ کے رسول مخلص صحابیوں کو 50 اونٹ دے رہے ہیں اور ابو سفیان و معاویہ کو 100 اونٹ دے رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے کافر، شداد نمرود پہلے، اور سلیمان نبی اور ذوالقرنین بعد میں، تو شداد پہلا آدمی تو نمرود سے بھی پہلے۔ چنانچہ جب نبی نے کہا تو کہا کہ چلے میں آپ کے اللہ کو مان لوں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا بھی سوال ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو مولانا فائدہ تو بتا دیجیے، اور اگر شراب چھوڑ دیں گے یا ربا یا انٹرسٹ سے بچیں گے فائدہ تو بتائیے۔ یہ سوال پہلی بار کائنات میں شداد نے کیا، اور میری نالج کے مطابق ابھی تک آخری بار مومن نے کیا کہ آخر فلاں واجب پر عمل کرنے کا یا حرام کو چھوڑنے کا فائدہ کیا۔ شداد کہا جنت، جنت کیا چیز ہے جنت؟ اور تفصیل بدل کہ ایسی جنتیں تو میں بنا لوں، ساری دنیا کا حکمران بنا لوں نہیں کہا، حکم دے دیا بناؤ، اور واقعاً ایسی بنائی کہ قرآن تعریف کر رہا۔ ارما ذات العماد، ارم، اس کا نام بھی ارم رکھا۔ اگر کسی بچے کا نام ارم ہے تو میں اس سے معذرت چاہ رہا ہوں، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ ارم قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن کہے کہ آج تک شہروں میں ایسا کوئی شہر تو نہیں بنایا گیا، ایسی کوئی جنت بنائی گئی، لیکن جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ دروازے پہ تھا گھوڑا، آدھا جنت کے اندر تھا آدھا باہر تھا، اور شداد کی روح قبض کی گئی۔ اتنا بھی نہیں، ذرا سا گھوڑے کو آگے بڑھا کے کم از کم جنت میں انٹر ہو جائے پھر روح قبض ہو۔ کاش ویسا ہی گھوڑا ہوتا جیسا خیبر میں تھا کہ لے کے بھاگا، کتنا تیز تھا وہ دوڑنے والا۔ یہ تو یہاں پہ ایسا اڑ کے کھڑا ہو گیا کہ آدھا جنت کے اندر آدھا جنت کے باہر، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ ملک الموت نے روح قبض کی، لیکن کہا کہ یا رسول اللہ، میں انتہائی حیران کہ اللہ کے مقابلے پہ آ کے خدائی کا دعویٰ بھی کرے، اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جنت کے مقابلے میں جنت بھی بنا، اور اتنا کمزور ہو گیا کہ 1 منٹ کیا آدھا منٹ کیا 15 سیکنڈ اپنی موت کو نہ روک سکا۔ روکنا نہیں، صرف 15 سیکنڈ، اتنا بھی اس کے پاس اختیار نہیں۔ دعوے کتنے بڑے بڑے۔ آج بہت سارے صاحبان ایمان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اپنے پاسپورٹ کے رنگ پر وہ اتنا فخر کرتے ہیں کہ شریعت ہر وقت ان کے پیروں تلے کچلتی رہتی۔ بات صاحب، بات سب نہیں، اکثریت نہیں، کچھ، لیکن وہی کہ یہ ساری باتیں آتی بھی رہتی ہیں، آتی بھی رہیں گی۔ پیغمبر نے کہا اس میں جو تیرے 2 واقعات ہیں، ایک مسنگ لنک ہے جس کو میں پورا کرتا ہوں۔ وہ بچہ جس میں تجھے حیرت ہو رہی تھی اور تجھے خود بھی پتا ہے کہ تو نے اس کی روح قبض نہیں کی، تو ایک بات، وہی پانی، دریا، سمندر، اللہ کا حکم تھا، موجوں نے اس تختے کو کنارے پہ پہنچایا، آخر میں ایک ایسی موج آئی، یعنی ویو، کہ وہ اچھل کے بیچ پہ گرا یا ساحل پہ گرا، ایک ہرن کے دل میں اللہ نے محبت پیدا کر دی، ہرن۔ تو لوگ تو یہ بھی پکڑتے ہیں، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ مرغ نے انڈا دیا، لوگوں نے کہا مرغ تو انڈا دیتا نہیں ہے، وہ مرغی ہے۔ خیر اب اتنی غلطیاں میری نہ پکڑا کرے۔ تو ایک ہرن کے دل میں محبت ڈالی، وہ آ کے دودھ پلا کے جاتا ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ راستہ بھول گئے اور ادھر آ نکلا، دیکھا ایک انسانی بچہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے 6 مہینے 8 مہینے کا، اٹھا لی۔
جب وہ پہنچی اپنے شہر، بادشاہ نے کہا تم شاہی سامان لا رہے تھے، ڈیلے کیوں ہوا، لیٹ کیوں ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے تھے، سمندر کے کنارے چلے گئے تھے اور وہاں یہ بچہ ملا۔ بادشاہ نے دیکھا لا ولد تھا، محبت پیدا کی میں نے اللہ، اور اس نے اسے اپنا بیٹا قرار دیا، ایڈاپٹڈ سن۔ اور جب وہ بادشاہ مرا تو یہ اپنے باپ کی جگہ تخت پہ بیٹھا۔ باپ کی بادشاہ چھوٹی تھی، بیٹے کو اتنی برکت میں نے دی کہ ساری دنیا کی حکومت اس کو دی، لیکن اس کا نتیجہ نکلا کہ وہی میرے مقابلے پہ آ کے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ وہی شداد ہے جس کی ماں کی موت پر تیری آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہم نے اتنا اس کو دیا، اور اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ہماری مخالفت پہ ایسا اترا کہ آج سے پہلے، شداد سے پہلے کسی انسان نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ شاید میں اپنی جگہ صحیح ہوں کہ 2-3 دن کے بعد تھینکس گیونگ کا دن آنے والا، اور اس کا لانگ ویکینڈ آج شروع ہو گیا ہو۔ تھینکس، جتنا اللہ نعمتیں دیتا جاتا ہے اتنا ہی انسان ناشکرا بنتا جاتا ہے۔ قرآن کا لفظ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا، جتنی زیادہ نعمت ملے گی اتنا ناشکرا بنتا جائے گا۔ بعض اوقات باڈی لینگویج سے بھی کوئی میسج جاتا۔ میں نے شاید 3 دن پہلے ایک مثال وضو کے پانی کی دی تھی، اور دوسری چیزوں کی کہ سامنے والا منع کر رہا لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ خالی مذاق کرنا ہے ورنہ وہ راضی۔ کافی تفصیلی مثالیں آئی تھی۔ باڈی لینگویج کبھی کبھار بلکہ زیادہ تر تو اسی سے میسج جاتا۔ مومن میں سے کچھ لوگ، کچھ، سب نہیں، اکثر بھی نہیں، کچھ لوگ اپنی باڈی لینگویج سے اللہ کو میسج دیتے کیا ہے اللہ ہمیں اسی غربت میں، پریشانی میں، مصیبت میں رکھتا، جوتے سر پہ پڑتے رہتے تو پھر بھی ہم تیرے راستے پہ چلتے رہتے، تو نے جو اتنا۔ پھر یہ آخر زندگی میں پھر وہ اسلام کے لیے، یہی زینب کبریٰ، اتنی دولت ہے زینب کے گھر میں، سونے اور چاندی کے ایسے ڈھیر ہیں۔ بھئی زینب کی شادی عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی، عالم اسلام کا سب سے مالدار انسان عبداللہ ابن جعفر طیار۔ دیکھیں کتنا اپنے آپ کو روک رہا ہوں، پھر بھی 2-4 جملے تشریح والے زبان پہ آ رہے ہیں، جبکہ مجھے یہ خیال ہے کہ میں نے پچھلے 2 سال میں بہت یہ ساری چیزیں پڑھی، بے شک یہاں نہ پڑھی ہوں لیکن مجمع نے کہیں نہ کہیں سے سن لی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے مالدار تھے کہ کینیڈا میں تو آپ کو یہ سننے کا موقع نہیں ملتا ہوگا، پاکستان، انڈیا میں IMF سے حکومت لون لیتی، ورلڈ بینک سے حکومت لون لیتی، اب وہ جو ایشین بینک بنا لون لیتی، اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کی دولت اس سے بھی زیادہ تھی۔ جب کبھی اسلامی حکومت کو جو معاویہ چلا رہا ڈیفیسٹ ہوتا تھا یا خزانے میں کمی آتی تھی، انتظار تھا کہ ریونیو آئے گا، لیکن ابھی تو نہیں ہے نا، عبداللہ ابن جعفر طیار لون دیتے ہیں۔ یہ 1% دوسرے پرسن کو لون نہیں دے رہا، یہ ایک آدمی پورے عالم اسلام کے بیت المال کو چلا رہا۔ کتنی دولت ہوگی یہ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ میں زیادہ اس موضوع کو تفصیل میں نہیں لیتا ہوں، ورنہ جو جناب خدیجہ کی دولت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے آج اپنے مومنین، وہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھی نعوذ باللہ فقیر اور تنگدست ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ عبداللہ کے پاس دولت ہے، زینب عبداللہ کے گھر میں، اور عبداللہ نے زینب کو کبھی بیوی سمجھ کے برابری کا سلوک بھی نہیں کیا، ہمیشہ اپنی مالکن سمجھا، ہمیشہ اپنا آقا سمجھا۔ تو خدیجہ کی دولت رسول اللہ کے لیے، اور زینب میں الٹا مسئلہ، عبداللہ کی ساری دولت زینب کے لیے۔ اچھا ایسے آدمی کو زیادہ دکھ ہوتا جب ساری زندگی جن پر احسان کیا ان کے سامنے اس کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ساری زندگی جس عالم اسلام پر احسان کیا، جس مملکت شام کو زینب کے شوہر قرضہ دے دے کے چلایا، اس شام میں زینب کے بچے بھوکے اور پیاسے گئے، لیکن وہ ایک الگ منزل مسائل۔ زینب کبریٰ کی اتنی دولت مثال جو آج کا موضوع تھا، دجال جس دولت کے ذریعے بہکائے گا، شداد جس
پھر دیکھ تیرے لال کیسا ماتم کرتے کیسا جہاد کرتے ہیں۔ زینب نے سنا اون محمد کو لے کے چل، حسین کے قریب آئی، کہا حسین میری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ اب میرے لال بھی جا کے شہادت دیں اور مارے جائیں۔ میں بات کو آج مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ایسے ہی جملے جناب قاسم کے حوالے سے بھی شہزادی نے کہے تھے، تو کل یہ بات آ جائے گی اون محمد بہن کی یہ خواہش ہے۔ حسین نے کہا زینب تو نے آ کے کہا میں اجازت دے رہا، مگر جیسے ہی اون محمد چلنے لگے پہلے تو زینب نے ان کو روک لیا اور کہا کہ بھیا اس طرح سے نہیں، بہت چھوٹے ہیں میرے بچے، 9 سال 10 سال، مگر جائیں گے اپنی بزرگوں کی شان دکھاتے ہوئے۔ اور یہ کہے کہ جس خیمے میں سامان رکھا تھا وہاں سے 2 امامے لے کے آئیں اور ایک امامہ حسین کو دیا، کا حسین پہچانتا ہے نا یہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ، اور ان کو یہ امامہ پہنا، اور دوسرا امامہ آگے بڑھایا، حسین تو اچھی طرح جانتا ہے یہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے، یہ محمد کو پہنا۔ ایک کو دادا جعفر طیار کی شبیہ بنایا، ایک کو نانا حیدر کرار کی شبیہ بنایا، اور کہا بیٹا خالی امامہ مت پہن بلکہ یہ خیال کر کہ تو نہیں جا رہا، جعفر طیار جا رہے ہیں، اور بیٹا محمد تو نہیں جا رہا، حیدر کرار جا رہے، ایسا جہاد کرنا کہ لشکر یزید یہ پکار اٹھے۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک کو گود میں لے کے حسین نے بٹھایا، ایک کو گود میں لے کے عباس نے بٹھایا، اور جعفر طیار حیدر کرار کی شبیہ ایک بار مقتل میں آگے بڑھی۔ جہاد، اور واقعاً وہ جہاد کہ دشمن پکار اٹھا کہ ارے یہ تو لگ رہا ہے موتا کے میدان میں جعفر طیار آ گئے، خیبر کے میدان میں حیدر کرار آ گئے۔ عمر سعد نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، اس طرح یہ شہزادے نہیں مارے جا سکتے، ان کو الگ الگ کرو۔ دونوں ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ ایک بار ساری فوج نے حملہ کیا، لیکن حملہ شہید کرنے کے لیے نہیں کیا، دونوں کو الگ کرنے کے لیے کیا۔ دونوں الگ ہوئے، پھر وہ جنگ کا اختتام۔ ایک طرف اون گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، ادھر محمد زمین کربلا پہ گرے، اور ہر شہید کی شہادت پر لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بجتے ہیں، اور خیمے میں بیٹھی ہوئی سیدانیاں سمجھ جاتی ہیں ہمارا شہزادہ مارا گیا۔ ایک بار ادھر خوشی کے شادیانے بجے اور ادھر خیمے میں ساری بیویاں زینب کبریٰ کے پاس آ گئی، شہزادی ہم آپ کو آپ کے بیٹوں کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ یہ خوشی کے شادیانے بتا رہے اون اور محمد مارے گئے، اور ادھر زینب نے ایک جملہ کہا جسے مرزا دبیر نے مرثیے کی بیت بنا دیا۔ باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے۔ بیبیوں مبارک ہو، مجھے مبارکباد دو، میرے شہزاد میرے لال سرخرو ہوئے، اور اتنی دیر میں ایک بار لاشا لے کے حسین آئے، ایک لاشا لے کے عباس آئے، یہ لاشیں زمین پہ رکھے۔ بہرحال زینب ماں ہے، آگے بڑھی، دیکھا کہ اون مارا جا چکا ہے، اون نانا حیدر کرار کے پاس پہنچ گیا، لیکن محمد ابھی زندہ ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ایک بار زینب کا دل بھر آیا، جھکی، محمد کو کلیجے سے لگایا، دیکھا میرا محمد کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک بار اپنے کان محمد کے منہ کے قریب لے گئی، ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی، اماں اب تو ہم سے خوش ہو گئی، ہم نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ اون محمد کا ماتم، زینب کبریٰ کو پرسہ دیجئے، آج دعا نہیں ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے اور ان شہزادوں